حافظ بن صلاح رحمہ اللہ جو اس فن کے مدون ہیں، قواعد حدیث کے اور علوم الحدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں استفادہ شرط ہے۔ استفادہ کیا ہے؟ یہ طلب کی شہرت، کہ تو کہاں سے پڑھ کر آیا، تیرے مشائخ کون ہیں، اپنی درسگاہ کا نام لو، سموا لنا رجالکم، الاسناد من الدین، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تحصیل کہاں سے، مشائخ کا نام لو، مدارس کا نام لو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے جو فہم کا درجہ ہے، جو آگے عبد المبارک کے قول میں، یعنی فہم صحیح، اور فہم صحیح جو ہے وہ فہم متوارث ہوتا ہے۔ میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھوں اور شیخ جو فہم مجھے دیں گے نصوص کا، وہ فہم ہوگا جو اپنے مشائخ سے لیے، وہ اپنے مشائخ سے، اور چلتے چلتے یہ معاملہ صحابہ اور نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ یہ فہم متوارث، اور جو اس قبیل کے علماء ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا کوئی سکینڈل سنا ہو، کوئی انحراف سنا ہو، کوئی اونچ نیچ کو 19-20 آپ نے سنی ہو، ہمیشہ قیامتیں کھڑی کرتے ہیں وہ لوگ جو اس منہج پر چلنے والے نہیں، مجہول افراد، مجہول قسم کے لوگ۔ ہم بھی تماش بھی نہیں کرتے، ذرا سن کے تو دیکھو کیا باتیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، جبکہ محدثین کے بے شمار اقوال موجود ہیں۔ اگر اہل بدعت کو سنو گے، اور کل ہمارا درس ہے ہمارے معہد میں اسی موضوع پر، اہل بدعت کو سنو گے، سمجھو اس وقت جو شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ان کی آپ کے دل میں اٹک سکتی ہے، شیطان اس کو آپ کے دل میں جوڑ سکتا ہے، اور آپ اس کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ ٹوٹل کلی طور پر جن کے اندر بدعت ہے، کسی قسم کا الحاد ہے، یہ ایسے دعا جو مجہول ہیں، اپنے دین کو بچاؤ، مجہول دعا۔ اگر 4 جملے انگریزی کو بول دیتے ہیں تو یہ احساس کمتری کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہ ہم جانتے ہیں کون مشائخ ہے، کہاں پڑھا انہوں نے، اور آگے کیا ان کا منہج ہے، کیا ان کی پالیسی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ بالخصوص جو ہمارے علماء اور جو ہمارے طلاب مدارس سے پڑھتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور بالکل یہ صحیح راستہ ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں۔